كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آیت 33 سے 34 میں پیغام کیا ہے؟ نافرمانوں کو کس بات کا انتظار ہے؟ یعنی سب کچھ تو پتہ چل گیا، سب کچھ تو اللہ نے بتا دیا، لیکن حل ینظرون، نہیں یہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا اللہ کا کوئی حکم آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو بات نہیں ماننی وہ نہیں مانتا۔ ایسے لوگوں کے پاس جب اللہ کی پکڑ آتی ہے یا ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ بالکل حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر آیت 35 میں شرک کے لیے بظاہر ایک خوشنما جواز جو اس دور کے لوگوں نے بھی دیا اور آج بھی لوگ دیتے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو شرک کرتے تھے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، یہ جملہ نوٹ کیجئے۔ کہتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم تو بالکل بھی کوئی شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے اس کے سوا۔ یعنی اپنے شرک کا الزام بھی اللہ پہ لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی زبان سے اللہ چاہے تو روک لے، بھئی آپ شراب پی رہے ہیں، اچھا بھی اللہ نے روکنا ہوا تو روک لے گا۔ تو یہاں اس بات کی بات ہے کہ لوگ اپنی گناہوں کو دوسروں کے نام پہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آیت 36 سے 39 میں طاغوت سے بچنا ہے، اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ انسان، معاشرہ، سسٹم، طاقت جو آپ کو اللہ کے حکم سے روک دے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے بے شک ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، اس کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب کر لو۔ کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی اصل دعوت جو تھی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے سے پہلے لا کی تلوار سے سارے طاغوتوں کے سر قلم کر دو۔ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبصورت بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی قدر کیوں نہیں کرتے تم، جب کہ وہ صاحب کن فیکون ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا قول تو کسی چیز کے لیے بھی بس یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، بی اور ڈن، ہو جا اور ہو گیا۔ آپ کو مجھے کوئی بھی کام کرانا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی وہ ویسا نہیں ہوتا، کتنے مینز یوز کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی نتائج وہ نہیں آتے۔ اللہ کی پاور، اللہ کی قدرت کیا ہے؟ لفظ کن سے، اور کن بھی کوئی کہنا نہیں پڑتا، یہ بھی ارادہ ہی ہے ایک۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ کی کوئی دعا رکی ہو، حالات نہیں بدل رہے، کوئی اضطرار ہے، کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں، تو آپ کیا کریں کہ اللہ تو صاحب کن فیکون ہے، اس کی صحت پہ کن کہہ دے، اللہ میرے بگڑے بچے کی ہدایت کے لیے کن کہہ دے، اللہ میری بیٹی کی پریشانی پہ اس کی خوشی کا کن کہہ دے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ایک انرجی فیل کریں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے بند دروازوں کو کھٹکا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اب آیت میں 41 سے 42 ہجرت کی خوبی ہے۔ یاد رکھیے جب حالات نہ بدل رہے ہوں، جب کوئی بھی کام اپنی جگہ پہ ٹھیک نہ لگے تو اس کام کو، اس جگہ کو یا اس طور طریقے کو یا اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ایک ہجرت کا وسیع سینیریو ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رستوں میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی اچھا ہے، لو کانوا یعلمون، شرط ہے کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، دو خوبیاں اپنے اندر لے آئیے، صبر اور توکل۔ آپ یہ دو کام کر لیں، بڑی سے بڑی ہجرت آسان ہو جائے گی۔ مکہ سے ہجرت کرنے کے اشارے ابھی صورتوں میں مل رہے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کے اشارے ہیں، یعنی جس ماحول میں نیکیوں پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے اس ماحول کو چھوڑ دو، اس انسان کو چھوڑ دو جدھر بیٹھ کے تمہیں غلط کاموں کا شوق آتا ہے، ہر وہ عادت چھوڑ دیجئے کہ جو بعد میں آپ کو شرمندہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آیت 43-44 میں قرآن کی ڈکشنری حدیث ہے۔ حجیت حدیث کے بارے میں یہ بڑی خوبصورت آیات ہے، اور وہ کیا ہے
دنیا میں ہر زبان ڈکشنری کی مدد سے سیکھی جاتی ہے. اب آپ اور میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ آج ہمارا 14واں پارہ پورا ہو رہا ہے. قرآن میں آپ کو ہر چیز کی تفصیل نہیں ملتی، تذکرے ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں، لیکن بات سچ ہے کہ حدیث کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جو امت مسلمہ کے کچھ لوگ پیش کر دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ حدیث کو نہ مانو. منہ سے نہیں کہتے، حدیثوں کے بارے میں باتیں غلط کرتے ہیں. حدیث پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، 1400 سال پرانی باتیں، کون لکھتا تھا، اور نعوذ باللہ صحابہ نے کیا کیا، پھر تابعین نے کیا کیا. تو لکھ لیجئے، آج ہی ہم نے پڑھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مطلب ذکر کیوں آیا تھا اب سمجھیے. یہاں وہاں آ سکتا تھا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، تو قرآن کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ نبی پہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی نازل ہوئی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہم سورۃ نجم میں پڑھیں گے آگے 27ویں بارے میں. تو نبی پر جیسے قرآن نازل ہوا ویسے حدیث نازل ہوئی. آپ نے فرمایا انما اوتیتو، بے شک میں دیا گیا ہوں قرآن و مثلہ معہ، اور اسی کے ساتھ اس جیسی چیز. تمہارے نبی کو دو چیزیں ملی، قرآن اور حدیث. اب یہ ایک لانگ ٹاپک ہے، لیکن آج ایک دعا کیجئے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو لفظ ہے نا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں. اللہ کے نبی نے قولی اور عملی طور پر قرآنی احکامات کو لوگوں کے لیے واضح کیا. تو حدیث قرآن کی تعبیر اور تشریح ہے. آیت نمبر تو آپ نے نوٹ کر ہی لیا ہے. اگر حدیث کو کاٹ دیں نا تو آپ کہتے ہیں قرآن کیا ہے، آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کہہ لیں. آج آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے قرآن سے اپنے مطلب کی باتیں نکال لی ہیں، وہ وہیں نکلی ہیں جہاں سے انہوں نے حدیث کی ڈوریاں کاٹ دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث یعنی اللہ کے نبی کی بات، سنت اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. اور اگر کبھی ایسا کیا ہے تو اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو. آیت 45 سے 47، افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں غلط کام کرنے کے باوجود کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ جائے جہاں سے ان کو شعور بھی نہ ہو. کبھی ان کے لیٹنے میں، ان کی کروٹوں میں اللہ پکڑ لے اور یہ عاجز نہیں کر سکیں گے، یا پھر اللہ ان کو کسی حال میں پکڑے. آپ دیکھیں لوگ رات کو سوتے ہیں اور زلزلے کے جھٹکوں سے اٹھتے ہیں. سونامی جہاں آتا ہے امریکہ میں، ہر سال لوزیانہ اسٹیٹ میں ایک آدھ سمندری طوفان آتا ہے. کسی کو کیٹرینا کہتے، کسی کو ریٹا کہتے، کسی کو کچھ. اور ہر سال لوزیانہ سے لوگ پھر ہیوسٹن، ٹیکسس اور جو بھی ہے جارجیا ادھر موو ہوتے ہیں. روک نہیں سک رہے. جب وہ آتی ہے آفت تو پھر اس پہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اس کو روک لیجئے. اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو ناچتے ہو، کودتے ہو، اچھلتے ہو، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ زمین پھٹے گی اور گر جاؤ گے. اور ایسا ایک واقعہ کسی عرب ملک میں ہوا تھا. ڈانسنگ فلور پہ لوگ رقص کر رہے ہیں اور اچھل کود کر رہے ہیں کسی خوشی کے نام پہ، اور ایک دم زمین کھلی ہے اور وہ پورے کا پورا ڈس سے وہ نیچے چلا گیا. تو کیا پتہ چلا کہ زمین پہ چلتے پھرتے بھی فیل کیجئے کہ اللہ کسی وقت بھی ہمیں پکڑ سکتا ہے. پھر آگے آیت 48 سے 50 میں ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو تم بھی اس کو سجدہ کرو. یعنی اس میں پھر آیت 50 جو ہے یہ سجدے کی آیت ہے. مراد یہ کہ کائنات پوری کی پوری اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، تم بھی اس کے آگے جھک جاؤ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 52 میں دو معبود نہ بناؤ. یہ بڑی اہم آیت ہے. اس کو اگر آپ کبھی اپنے پاس ریمائنڈرز میں نوٹ کیجئے نا، کہ ایک تو آج ٹرینٹی کی بات ہم سنتے ہیں، عقیدہ تثلیث، لیکن جو یونانی کلچر تھا نا اس میں دو خداؤں کی بات کرتے تھے، ایک اوپر کا ایک نیچے کا. ایک کو یزداں کہتے تھے، ایک کو اہرمن کہتے تھے. اور ہندو دھرم میں بھی سنا ہوگا اوپر والا نیچے والا، ایک آسمان والا ایک نیچے والا. الہ ایک ہی ہے. کسی گاڑی کے دو ڈرائیور ہوں تو گاڑی چلتی ہے. آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، یقین کریں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ آ جائے آپ کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. ایک ہی کھانے میں دو لوگ چمچ پھیریں، یا تو اس دن ڈبل نمک ڈل جائے گا یا ڈلے گا ہی نہیں. کائنات وحدانیت میں توحید بڑی خوبصورت اکائی ہے. تو لہٰذا دو معبود نہیں بنا سکتے تو زیادہ کیسے بنا سکتے ہو. پھر اس کے بعد آیت 53 سے 56 میں ہر نعمت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اس پہ ذرا سا رک کے سوچئے، مجھے کیا کچھ ملا ہے؟ الحمدللہ سب کچھ ملا ہے. تو کیا یہ نعمتیں مجھے کسی اور نے دی ہیں اللہ کے سوا؟
کوئی دے ہی نہیں سکتا. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر اسی کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ انکار کریں، ناشکری کرے اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی. کوئی بات نہیں، فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے. اور اس کے بعد اب آگے ایک ایسی پیاری نعمت جس کو عموماً لوگ نعمت نہیں سمجھتے، اس کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے بیٹی. تو آیت نمبر 57 سے 60 کا ٹاپک لکھ لیجئے، بیٹی رحمت ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کی تو بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، حالانکہ پاک ہے وہ اس سے. یہ تو ان کی اپنی خواہشات ہیں، لیکن اپنا حال کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، پھر جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی، اس کا چہرہ تو سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. یتوارا من القوم، اپنی برادری اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی وجہ سے جو اس کو لگی. یعنی بیٹی کی پیدائش مکہ والوں کے اور عربوں کے نزدیک عار تھا. 2-3 وجوہات تھیں جس کی بنیاد پہ کبھی کہتے کہ یہ پرایا دھن ہے، کبھی کہتے اس کی وجہ سے دولت باہر چلی جائے گی، کبھی کہتے پھر داماد آ جائے گا تو اس کے نخرے دیکھنے پڑیں گے. اللہ نے ان آیات میں بتا دیا کہ بیٹی رحمت ہے، اور نبی نے اپنے طریقے سے بھی بتا دیا. کیوں رحمت ہے؟ کیونکہ بیٹی اللہ کی عطا ہے. ناپسندیدگی جاہلیت کا طرز عمل تھا، اور ایسی بیٹیاں جہنم سے آڑ ہوں گی. آج بھی آپ خود اپنے اوپر لیجئے، اللہ آپ کے بیٹوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کی بیٹیوں کو بھی. لیکن اگر آپ 40-50 کی بٹوین کی ایج میں ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی جوان بیٹی آپ کا زیادہ خیال کرتی ہے یا آپ کا اسی ایج کا جوان بیٹا؟ بیٹے تو بلکہ اور بھی زیادہ ریبیلیس ہوتے ہیں. تو فرق بیٹی بیٹے کا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بیٹی سے محبت کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کی بھی بیٹیاں تھیں، آپ نے ان سے بھی محبت کی، تو لہٰذا بیٹیوں کو رحمت سمجھیے. اور آگے دیکھیے آیت 61 سے 64 میں کیا تھیم ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم تباہ ہو جاتے. یعنی اگر آج آپ اور میں اس دنیا میں جی رہے ہیں نا، تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جی رہے ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ لوگوں کے ظلم پہ ان کو پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی ایک کریچر، کوئی ایک دابا، کوئی ایک ہلکی سی چال والا بھی نہ بچتا. لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو ایک خاص وقت تک. ہاں جب وہ مہلت آ جائے گی تو نہ کمی کیے جائیں گے نہ آگے ہوں گے. کیا پتہ چلا کہ اس دنیا میں تمہارا ایک سیٹ ٹائم ہے، گناہ کر لو یا نیکیاں کر لو، اللہ نے تمہیں اس میں رکھنا ہی ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے. پھر آگے آپ دیکھیے کہ سورۃ نحل جو ہے نا، یہ نعمتوں والی سورت ہے. اس کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے، نعم بھی کہتے ہیں، نوم بھی کہتے ہیں. تو آیت 65 سے 69 میں ہمیں کچھ نعمتوں کی پہچان کروائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کی شکر گزاری کا مشورہ دیا جا رہا ہے. واللہ انزل من السماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا. اور اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. کیا پتہ چلا کہ بارش ہو. پھر آگے اسی میں آیت 66 میں وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَۃٌ کی بات ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. شروع میں نے آپ کو تذکرہ کیا نا کہ سورۃ نحل میں ٹیم ورک ہے. اب یہاں آپ کو ہمیں کچھ استادوں سے ملایا جا رہا ہے جو ٹیم کے ساتھ مل کر آپ کو پڑھا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیے کہ بارش کیسا ٹیم ورک ہے. سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں لے کے بادلوں کو اڑاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پانی برستا ہے نا، ایک پورا سیٹ. پھر دودھ، آج صبح دودھ پیا تھا؟ کبھی دیکھا ہے دودھ؟ کتنی چیزیں آپ کے گھر میں دودھ کی. آج اپنی لیے ایکٹیویٹی لکھیں کہ جو بھی چیز دودھ سے بنی ہوئی آپ استعمال کریں گے، اس بات کو سوچئے گا. اللہ کہتے ہیں کون؟ کالی بھینس کے پیٹ میں سے سفید دودھ، جس پیٹ میں خون کی بھی نالی ہیں، پیشاب کی بھی نالی ہیں، لیکن آج تک کبھی تمہیں اس دودھ میں سے پیشاب کی بو نہیں آئی ہوگی کہ پائپ لیک کر گیا اور اس میں خون کا رنگ نہیں ملا ہوگا کہ خون کی نالیاں چلی گئیں. تو جو رب تمہیں کالی بھینس میں سے ایک سفید دودھ پلا رہا ہے، تم بتاؤ کہ تم اس دودھ کو پی کر کیا کرتے ہو؟ اس کی ناشکری، یا اسی دودھ کو کسی خاص تاریخ پہ کسی بزرگ کے نام پر پیش کر کے تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. آیت 67 سورۃ نحل پہلی آیت ہے جس میں اشارہ دے دیا گیا تھا کہ شراب حرام ہو جائے گی. وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، یعنی شراب بناتے تھے عرب. پہلے اس کا تذکرہ کر کے وَرِزْقًا حَسَنًا، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں.
یعنی مائنڈ سیٹنگ کی گئی. اب وہ آیت جس کی وجہ سے سورۃ نحل ہے وہ دیکھ لیجئے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ دل میں خیال ڈالنا. شہد جیسے بنتا ہے نا، اس میں اور مومن کی زندگی میں ایک بہت بڑی مماثلت ہے. آپ دیکھیے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے، جس سے فائدہ اٹھائے تو اس کو نقصان نہیں دیتی. شہد کی مکھی کو مارنے کی ممانعت ہے. اور آخرت میں شہد کی مکھی کی قدردانی کیسے ہوگی؟ حدیث سن لیجئے. مسند احمد کی روایت ہے 13134. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ چیز نکالتی ہے. وہ جہاں بھی بیٹھتی ہے نہ تو کسی چیز کو توڑتی ہے اور نہ اسے خراب کرتی ہے، یعنی اپنے کام میں لگی رہتی ہے. آپ اس ایک آیت کی صرف تفسیر سن لیجئے، آپ کو 20-25 نقطے ملیں گے کہ مومن کیسے بامقصد ہوتا ہے. اور ٹیم ورک ہے شہد میں. آپ دیکھیے ایک ملکہ مکھی ہے جو آپ کی لیڈر ہے، اور باقی ورکرز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں، آپ کی ٹیم والی ہیں. کوئی 50,000 اڑانے ایک شہد کی مکھی اپنی زندگی میں پھولوں کو رس لینے کے لیے لگاتی ہے. جیسے پھول ویسا ٹیسٹ ہے. کوئی مکھی جو ہے وہ اس کو پیٹ میں رکھ کے اس کے اندر سے اپنے پیٹ سے لعاب کی صورت میں نکالتی ہے. کوئی وہ چھجا بناتی ہیں ہیکساگونل، پھر کوئی اس میں قطرے ڈالتی ہیں، کوئی اس کے اوپر موم لگا کے، کوئی اس کے پنکھوں سے پروں سے پنکھے کی طرح جھل کے اس شہد کو ٹھنڈا کرتی ہیں. بالکل جیسے شہد انسانیت کے لیے شفا ہے نا، قرآن بھی شفا ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے اشارے ہیں کہ اگر آپ بھی لوگوں کو نفع دینا چاہتے ہیں تو آپ کو شہد کی مکھی سے سیکھنا ہے کہ بھئی ہم بھی دین کا کام ویسے ہی کریں گے جیسے کرنا ہے. جس کو جو کام زیادہ اچھا آتا ہے وہ کام کر لے. جو کام دوسرے کر سکتے ہیں ان کو کرنے دیجیے، اور جو کام آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا آپ اس سے کبھی پیچھے نہ ہو. کوئی بندہ آپ سے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے وہی والا، تو اس کو وہ کام دے کر آپ وہ کام کر لیجئے جو ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ انسانیت کو انشاءاللہ قرآن کی بہاریں ملیں گی. آگے زندگی کے بدلتے روپ ہیں. زندگی ایک ڈھلتا سایہ تو سورۃ یونس میں پڑھی آئے تھے. یہاں آیت 70 میں کیا ہے؟ واللہ خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو فوت کرتا ہے، پھر تم میں سے کوئی ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد پھر نہ کچھ جانے. بے شک اللہ خوب علم والا قدر والا ہے. یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا اور پھر بچپن. کبھی آپ نے بوڑھوں کو کھلونوں سے کھیلتے دیکھا؟ اس کو سوچ لیں. آگے شرک کی نفی کی مثالیں ہیں آیت 71 سے 78 میں، کیونکہ یہ وہ ماحول تھا جس میں بالکل شرک پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے واللہ فضل بعضکم علی بعض سے لے کے وانتم تعلمون میں جو پیغام آپ کو مجھے دیا وہ کیا دیا ہے کہ جو رب دیتا ہے نا رزق، اسی کا رزق کھا کر اس کی باتوں کو بھی مانو، کسی دوسرے کے ساتھ نہ تعلق رکھو. اور ادھر آپ ایک لفظ نوٹ کیجیے، آیت 72 میں آپ کو دکھ رہا ہے بنینا و حفدہ. حفدہ کہتے پوتے کو، گرینڈ سن، بیٹی کا بچہ بھی اور بیٹے کا بچہ بھی. یعنی نعمتوں میں سے اللہ نے ایک نعمت اولاد کی صورت میں ان کے بچوں کے بچے بھی بتا دیے. اور حقیقت ہے کہ انسان اپنے بچوں کو شاید اتنا انجوائے کرے نہ کرے جتنا ان کے بچوں کو انجوائے کرتا ہے. اور اس ساری نعمتوں کو پا کر کیا تم اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر دوسروں کی مرضی کرو گے؟ آگے 75-78 میں بھی یہی ٹاپک چل رہا ہے کہ اتنی نعمتیں پانے کے بعد کیا دنیا میں شرک کی کوئی ہلکی سی بھی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو سورۃ نحل آپ کو مجھے نعمتوں کی تذکیر کرتی ہے، اور نعمتوں میں دو بڑی نعمتیں، گھر اور سکون. ان کا تذکرہ اب آگے آ رہا ہے آیت 79 سے 83 میں. اور وہ کیا ہے کہ گھر سکون والی جگہ ہونی چاہیے. جس گھر میں سکون نہیں وہاں کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیے بات ہے یہ بیتو بیتن کہتے ہیں وہ جہاں جہاں رات گزاری جائے. اور مسکن، سکون، سکونت اختیار کرنا، گھروں میں پرسکون ہونا چاہیے. اس آیت میں پورے مختلف طرح کے گھر ہیں، جھونپڑیاں اور خیمے، کچی بستیاں اور ہمارے آپ کے پکے گھر. کیا آج ہمارے بڑے گھروں میں سکون ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ ہم وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ چکے. یہ لکھ کے رکھ لیجئے کہ جس گھر میں دین کا کام ہو رہا ہوگا وہاں اللہ کی رحمت سے گھر والوں کے بیچ میں ایک بونڈ بھی ہوگا. آج آپ کے شوہر کو بات نہیں سمجھ آ رہی، کچھ عرصے میں آ جائے گی. آپ کے بچوں میں خود بخود اللہ تعالیٰ ایک صبر اور ایک ٹھہراؤ لائے گا
تو گھر اور سکون جو دو نعمتیں ہیں ان کو لینے کے لیے اللہ کے اس کلام کے ساتھ جڑنا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد آیت 84 سے 88، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی امید پہ لوگ گناہ کرتے تھے وہاں بالکل جان چھڑا دیں گے۔ آپ جا کر صرف ترجمہ پڑھ لیجئے ان آیات کا، پہچانیں گے نہیں۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ آؤ، ہم نے کب کہا تھا ہمارے تم میلے ٹھیلے لگاؤ اور ہمارے یہ والے کام کرو، پتہ کیا چلا کہ دنیا میں صرف اللہ سے اپنے تعلق کو سیدھا کر لیجئے، باقی معاملے خود بخود سیدھے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آیت 89، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان قیامت کے دن امیدوار ہوں گے کہ اللہ کے نبی ان کی سفارش کریں۔ سفارش حق میں نہیں، خلاف پڑ رہی ہے اس آیت میں، اور باقی آگے صرف فرقان میں ہم دیکھیں گے کیا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ہم ہر امت کے خلاف اس کے نبی کو لے کے آئیں گے، یعنی مین شہید سے مراد یہاں اس وقت کا رسول ہے جو وہاں ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ کے نبی اس گواہی کے ساتھ سے رویا کرتے تھے، لیکن اصل بات ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا پیارا تعلق ہے جو امتیوں کے ساتھ نبی کا ہے۔ اس پہ ہمارے 2 لیکچر ہیں، ایک امتی اور ایک نفسی نفسی، یہ پی کے ٹرپ 22-23 میں آپ کو ملیں گے۔ خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی اس کو آپ امتی لیکچر میں سن سکتے ہیں اور محسوس کیجئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 سورۃ نحل کی بڑی اہم آیت ہے، بلکہ اکثر مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور عثمان بن مظعون اسی آیت کو سن کر مسلمان ہوئے تھے، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنا دیا تھا اس کی خوبی کی وجہ سے۔ 3 باتوں کے کرنے کا حکم ہے، کیا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ پھر 3 چیزوں سے روکا گیا، وینہی عن الفحشاء، فحش، منکر یعنی خلاف طبع چیزیں، اور بغی، سرکشی، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب یہاں ایک جملہ بولنے دیجئے، اگر یہ آیت ہر جمعے کو مسجد کے مرد جو جمعہ پڑھنے گئے وہ سنتے ہیں، اگر اس کو سمجھتے بھی ہوں، تو کیا آج ہمارے ملک کا یہ حال ہو، آج امت کا یہ حال ہو؟ کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قرآن کو سمجھیں۔ 6 چیزیں وہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر پیسفل ماحول بنانے کے لیے جو لازمی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت 91 سے 96 میں معاہدات کی پاسداری کا حکم ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم، اور آج ہم اتنے وعدوں کے خلاف ہیں۔ کارڈ پہ شادی کا ٹائم لکھتے ہیں 8 بجے، اور 9 بجے تک گھر والے بھی نہیں آئے ہوتے الا ماشاءاللہ۔ تو مسلمان کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ پھر اس میں آیت 92 میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ عرب میں ایک عورت تھی کہ سارا دن چرخہ سے سوت کاٹتی اور شام کو اس کو پھر کاٹ چھوڑتی، دھاگے بنا بنا کے توڑتی۔ تو اصل میں یہ ایک انالوجی بھی دی گئی ہے کہ اپنے معاہدے نہ توڑو، کمٹمنٹس نہ توڑو۔ جب تم نے کسی کو ایک امید دلا دی، اب تم نے اس کے ساتھ سائن اپ کر لیا ہے، تو پھر اب تم پیچھے نہ ہو جاؤ۔ یعنی مسلمان بہت پریڈکٹیبل ہوتا ہے، اچانک ایک دم اس کا مزاج بدل جائے، وہ کہ میں یہ کچھ نہیں کر رہا، آپ چھوڑ دیجئے سب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بڑی خوبصورت آیت ہے، پارے کا بالکل ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط دے کہ وہو مومن، ایمان والا ہو اور ایمان والی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس کی اس وقت آپ کے اس ملک میں اور پوری انسانیت میں یا پوری امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگی حیاتاً طیبہ نہیں رہی، اس پہ بہت سے لیکچرز بھی ہیں۔ پاکیزہ زندگی، حیات طیب، آپ دیکھیں لگژریز ہیں آج، لیکن سکون نہیں ہے۔ آج آپ کہیں کہ پیس تو ہے، پراسپیرٹی نہیں ہے۔ باہر کی دنیا جو بالکل خوبصورت معیار زندگی میں ہے، لیکن ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ تو پاکیزہ زندگی، آنکھ پاک، دل پاک، نظر پاک، اس کا خلاصہ اچھے کام کرنا، مرد کرے یا عورت کرے دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگیاں دے، اور آپ کی زندگی سب بیکاریات سے چھٹ جاتی ہے۔
سب اسر اور اغلال آپ کے دل دماغ گلوں سے گردنوں سے اتر جاتے ہیں، آپ فوکس زندگی بسر کر لیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ شیطان کی کچھ باتیں، شیطان کا وار کس پہ کارگر ہے، آیت 98 سے 100 سے پتہ چلتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ جو پڑھتے ہیں نا، وہ اس آیت پہ عمل کرتے ہیں۔ ان بٹوین صورت میں سے کہیں بھی قرآن شروع کریں تو بس اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ نے ادھر حکم دیا۔ کیوں بھائی؟ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو اب شیطان سے بچنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اب تو اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ بہت بڑے بڑے فیصلے کرے گا، اور اسی طرح سے اللہ پہ توکل کی باتیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تم شعور کے ساتھ جب اعوذ باللہ پڑھ لو گے تو شیطان کا وار تم پر نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 101 سے 105 میں قرآن پاک کی کچھ آیات منسوخ کیوں کی جاتی ہیں، اس کا جواب ہے۔ پہلے پارے میں بھی ہم نے آلموسٹ 1/3 پارے کے قریب پہ بات کی تھی، ما ننسخ من آیات پہ، یہاں بھی ہے۔ تو اس میں ایک تھوڑی سی ایک علمی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ بعد میں سمجھیں، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ گزرتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق اللہ اپنے کچھ احکامات کو بدل کر اس وقت جو ہمارے پاس ہے اس کو لے کر آتے ہیں۔ آپ کا میرا عمل کیا ہے کہ جو آیات اس وقت ہمارے پاس ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ اور اس کے بعد آیت 106 سے 109 مجبوری سے کیا گیا گناہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، ہاں مسئلہ کیا تھا کہ اس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان۔ عمار بن یاسر کا نام لکھ لیجئے اس آیت کے ساتھ۔ مکہ والوں نے روک لیا، زبردستی کہا کہ محمد کے خلاف بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم کے، ادروائز ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ان کا قصہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب کوئی کسی کو بائی فورس کسی گناہ پہ مجبور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ نہیں پکڑے گا۔ اور آیت 110 سے 111 ابھی محبت کے امتحان اور بھی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو اس کے راستے میں ہجرت اور قربانیاں اور صبر اور مجاہدوں کی بات آتی ہے۔ دنیا میں بھی کسی سے محبت کا دعویٰ کر کے ہم گھر نہیں بیٹھ جاتے، تو یہ آیت ثم ان ربک سے لے کے وہم لا یظلمون میں خوشی خوشی اللہ کے راستے میں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پہ جانے کی دعوت دیتی ہے۔ اور آیت 112 سے 119 میں جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ اس وقت ہمارے شہروں کے کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاہے یہ مکہ کی بات ہے، یہ کراچی کی بات ہے، یہ پورے پاکستان کی بات ہے، یہ اس وقت پوری دنیا کی یہ بات ہے، لیکن اصول اس میں ایک ہی بتا دیا ہے کہ جب تم نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے اللہ نعمتیں چھینے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آج اس سارے حالات میں خیر کی طرف بڑھنے والا بنا دے۔ اب سورت کے اینڈ پہ آیت 122 سے 123 میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ پاروں کے اینڈ پہ ان کا ذکر آتا ہے عموماً، تاکہ ان کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھو۔ تو حضرت ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، ان ابراہیم کان امتن، کیوں بھائی؟ جملہ لکھ لیجئے، وہ کام جو پوری امت مل کے کرتی ہے وہ ایک اکیلے ابراہیم سے اللہ نے کرا دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ اپنے ویران گھر کو آباد کرا لیا، لیکن گھر بیٹھ کے نہیں ہوا تھا، قربانیاں دیں، بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا۔ تو اس میں ان کی خوبیاں ہیں بڑی پیاری، اگر آپ نوٹ کر لیں۔ قانت تھے یعنی دوام بھی تھا اور عاجزی بھی تھی، حنیف یعنی فوکس تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے۔ آج آپ اور میں ہیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ سے بھی بہت سارے کام لے گا۔ اور اللہ کے نزدیک افضل دن جمعہ ہے، آیت 124 ہے۔ پچھلی قوموں پہ بھی جمعے کا ہی دن ہولی ڈے تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے ہفتے کے دن کو چوز کیا تھا۔ اور آخر میں پھر آیت 125 میں طریقہ دعوت تبلیغ، قرآن کی سب سے میرا خیال ہے کہ کلیئر آیت ہے، 4 سٹیپ میں تبلیغ کرنے کی بات ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلی بات ہے حکمت ہو، موعظہ حسنہ ہو، جادلہم باللتی احسن ہو۔ کیا پتہ چلا نئے لوگوں سے بات شروع کرو تو حکمت سے کرو،
ذرا سنتے جا رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے تو معزت حسنہ کرو، ان کو جھنجھوڑو کہ کیا ہو گیا، عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر پھر بھی عمل نہ کریں، آگے سے بحثیں کریں تو جادلہم باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دعوت کرنے والا بنا دے۔ اور پھر آیت 126 سے 128 جو پارے کی آخری آیات ہیں، اس کا میسج کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، آپ بھی امت بنیے۔ کیسے بنیں گے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، راستے تو ہیں تمہارے پاس، موقع تو ہیں بدلے لینے کے، کام کرنے کے، لیکن اگر صبر کر کے تم اپنے کام پہ لگے رہو گے اللہ تم سے بہت بڑے کام لے گا۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین کام لے لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب